فلائٹ میں آپ کو بیٹھنا ہے تو ایسی صورت میں کبھی کبھی حج کے ایام میں وہاں جو فلائٹیں پوری دنیا سے آتی ہے تو فلائٹ کا اکثر شیڈول جو ہے وہ کم زیادہ ہوتا رہتا ہے، یعنی لیٹ ہوتی رہتی ہے، اکثر فلائٹیں لیٹ ہوتی رہتی ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ احرام کی نیت کرنے میں جلدی نہ کریں، بلکہ آپ یہ کریں کہ ایئرپورٹ پر آپ 2 رکعت نفل احرام کی نیت سے نماز پڑھ لیں۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ، یہ پڑھ لیں، دعا بھی کر لیں۔ مرد حضرات جب احرام کی نیت سے نفل پڑھیں گے تو سر پہ ٹوپی رکھ لیں یا سر کو ڈھانک لیں اور ڈھانک کر کے نفل پڑھیں، اور نفل پڑھنے کے بعد دعا بھی کر لیں، لیکن اب بھی وہ احرام کی نیت نہ کریں۔ کیوں نہ کریں؟ اس لیے کہ اگر فلائٹ لیٹ ہو گئی تو اتنی دیر تک آپ پہ احرام کی پابندیاں رہے گی، آپ مشقت میں پڑ سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں آپ دعا بھی کر لیں، اب انتظار کریں، پھر اس کے بعد جب آپ فلائٹ کے اندر چلے جائیں اور فلائٹ میں بیٹھ جائیں تو بھی اب احرام کی نیت نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ فلائٹ میں بیٹھنے کے فوراً بعد آپ کو پہلے جوس پیش کرتے ہیں، جوس دیتے ہیں، پھر کھانا دیتے ہیں، پھر وہ عام طور پہ ٹیشو دیتے ہیں، اور ٹیشو 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک سوکھا ہوتا ہے، اس کو تو کبھی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جو ٹیشو وہ لوگ دیتے ہیں جو خوشبودار ہوتا ہے، احرام کی حالت میں تو آپ اس کا استعمال نہیں کر سکتے۔ اور پینے میں بھی احرام کی نیت کرنے کے بعد ایسا جوس یا ایسی کولڈ ڈرنک جس میں پکنے کے بعد خوشبو ملائی گئی ہو، ایک تو وہ ہے کہ خوشبو ملا کر پکایا گیا ہو، خوشبو ملا کر پکایا گیا ہو تو اس کو کھا پی سکتے ہیں، لیکن پکنے کے بعد جس میں خوشبو ڈالی جاتی ہے اس کو آپ نہیں پی سکتے، علماء منع کرتے ہیں۔ تو یہ جتنا بھی جوس ہے نا، مینگو ہے، فروٹی ہے، اور جو وہ جتنے بھی جوس ہے اور جتنی بھی کولڈ ڈرنکس ہے، پیپسی، کوکا کولا وغیرہ، اسپرائٹ وغیرہ، تو اس میں پکنے کے بعد خوشبو ڈالی جاتی ہے، تو احرام کی حالت میں اس کو آپ نہیں پی سکتے۔ تو آپ فلائٹ میں بیٹھ جائیں، پہلے کھا لیں، پی لیں۔ تقریباً اگر آپ کو جدہ پہنچنے میں 4.5-5 گھنٹے کا ٹائم لگتا ہے تو فلائٹ 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے چلتی ہے، اس کے بعد یلملم کی پہاڑی اور میقات آتی ہے۔ تو ہم اگر 1 گھنٹے میں کھانا پینا ہمارا سب نپٹ جاتا ہے، کھانے پینے کے بعد جب آپ کھانے سے فارغ ہو جائیں تو اب آپ عمرہ کی احرام کی نیت کریں۔ نیت کس طریقے سے کریں گے؟ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، یہ عربی میں ہے۔ اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو عربی میں نیت کرنا کوئی فرض واجب نہیں ہے، آپ اس کو اردو میں نیت کر لیں۔ اللہ، میں نے نیت کی عمرہ کی اور تیرے لیے تو اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما، یہ آپ کہہ لیں۔ اگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، آپ صرف اپنے دل کے اندر اتنا ارادہ کر لیں کہ اللہ میں تیرے لیے عمرہ کی نیت کر رہا ہوں، اس کو قبول کر اور آسان کر۔ اتنا تو ہم دل میں سوچ سکتے ہیں نا، اتنا نہیں سوچ سکتے تو پھر کیا ہے؟ اور نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ تو 3 چیزیں ہو گئی، عربی میں نیت کریں افضل ہے، نہیں کر سکتے تو اردو میں کریں، اردو میں بھی نہیں کر سکتے تو دل میں ایک سوچ لیں اللہ میں تیرے لیے عمرہ کی نیت کرتا ہوں، اور پھر احرام کی نیت سے آپ لبیک پڑھیں، احرام کی نیت سے لبیک پڑھیں۔ اور سنت یہ آقا کا فرمان یہ ہے کہ جب بھی لبیک پڑھو تو بلند آواز سے پڑھو۔ لوگ لبیک پڑھنے میں شرماتے ہیں، جب بھی لبیک پڑھو بلند آواز سے پڑھو۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جہاں جہاں تک تمہارے لبیک کی آواز پہنچتی ہے وہ ساری چیزیں مل کر تمہارے ساتھ لبیک پڑھتی ہے، اور ان سب کا ثواب اللہ تمہیں عطا فرماتا ہے، اور قیامت کے دن وہ چیزیں سب تمہارے حوالے سے گواہی دیں گی۔ تو آپ نے جیسی نیت کی احرام کی، عمرہ کی نیت کی، ویسی آپ احرام کی نیت سے لبیک پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک۔ آپ سب میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے، زور سے پڑھیں گے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ خواتین بھی پڑھیں اپنی آواز میں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک
ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کم سے کم 3 بار پڑھیں، پھر جتنا اللہ توفیق دے جی چاہے پڑھیں۔